یہ فقہ اکبر میں فقہا جو کچھ لکھتے ہیں وہ ادر حقیقت وہ عقائد ہیں جن پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی رہے، اور اس سے بھی بڑھ کے خود اللہ کا عقیدہ بھی وہی ہے۔ اللہ کہتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات پہ قسم کھاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ والملائکہ، اللہ کے فرشتے اس بات پہ قسم کھاتے ہیں کہ اس کے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ اہل علم جو انصاف کے ساتھ بات کرتے ہیں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، وہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ اولو العلم کون ہیں؟ اولو العلم جن کو اللہ نے اپنی وحدانیت پر گواہ بنایا ہے، یہ کون ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے اور قرآن نے سورہ آل عمران میں ہی ذکر کیا ہے، تسود وجوہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر اختیار کر لیا تھا، آج اس کی سزا چکھو اور اس کا مزہ چکھو اور اس کی سزا بھگتو۔ اس لیے دوسرے مقام کا بھی ذکر، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ جن کے چہرے روشن چمکدار ایمان والے ہوں گے، فرمایا ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر کے مقابلے میں صحیح عقیدہ رکھنا آدمی کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے، اور شرک کے مقابلے میں خدا کی توحید پہ قائم رہنا یہ اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی خوشی کی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت میں ان لوگوں کے اعمال کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا جو لوگ شرک اور کفر لے کر ہمارے ہاں حاضر ہو۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے پر قائم رہیں جو عقیدہ انبیاء علیہ السلام نے دیا، اور سیاہ چہرے اور سفید چہرے، روشن اور چمکدار اور نورانی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہوں گے قیامت میں جن کے چہرے روشن ہوں گے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل السنہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل سنت جماعت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے۔ آپ کبھی غور کریں کہ ہمارا نام اہل السنہ کیوں رکھا گیا؟ اہل سنت والجماعت یہ نام کیوں رکھا گیا؟ آخر اہل حدیث بھی تو ہے، اہل تشیع بھی تو ہیں، اہل قرآن بھی تو ہیں۔ یہ 1500 سال سے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ والجماعت ہیں، تو ہمارا نام اہل حدیث کیوں نہ ہوا، اہل قرآن کیوں نہ ہوا؟ وہ ہوتا تو زیادہ آسان تھا، نام سے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ حدیث کے پیروکار ہیں، نام سے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، چھٹی، خلاصہ ہوا، ختم ہوئی بات۔ ہمارا نام اہل السنہ اس لیے رکھا گیا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہے جس کے متعلق یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ منسوخ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ چنانچہ متعدد احادیث ایسی ہیں
10-20 نہیں سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جن پہ آج امت میں عمل نہیں ہے، اور اگر کوئی عمل کرے گا تو گناہ گار ہوگا حدیث پہ عمل کرنے سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ حکم کینسل ہو گیا۔ مثلاً حدیث میں یہ آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گدھے کا گوشت کھاتے تھے، اور 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا گدھے کا گوشت آج سے حرام ہے۔ ہماری ہانڈیاں پک رہی تھیں اور ہم نے جا کر وہ گوشت پکتی ہوئی، کھولتی اور ابلتی ہوئی ہانڈیاں اور شوربہ اٹھایا اور جا کے جنگل میں انہیں پلٹ دیا۔ اب کوئی ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث میں تو آیا ہے گدھے کا گوشت کھانا، تو اسے کون سمجھائے گا کہ یہ حدیث کینسل ہو گئی، یہ حدیث منسوخ ہو گئی؟ اس حدیث پہ پہلے عمل درست ہوگا جب ہوگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں مستقل حکم دے دیا کہ آئندہ سے کوئی آدمی گدھے کا گوشت نہیں کھائے گا۔ کہنے کو تو یہ بھی حدیث ہے جو صحیح سنن ترمذی میں آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، سب کی سب نمازیں رات کو پڑھی، من غیر عذر ولا مطر۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذر تھا، اور نہ اس دن بارش ہو رہی تھی کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نہ تشریف لے جاتے، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں پڑھیں ایک وقت میں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو آج تک امت میں کسی نے عمل نہیں کیا۔ ائمہ 4 کیا اور محدثین کیا اور فقہا کیا، سب کے سب اس حدیث پہ کہتے ہیں کہ بالکل عمل نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ حدیث میں کتنی جگہ آیا ہے۔ یہ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں یا بارش ہونے کی صورت میں ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لی اور مغرب کے وقت میں عشاء بھی پڑھ لی۔ گویا ظہرین پڑھی اور مغربین پڑھی اور فجر پڑھی، 3 نمازیں ہو گئی نا اس طرح عملاً۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کیا، اور انہوں نے کہا نمازوں کو اپنے اوقات پہ پڑھو، اور جو شخص 2 نمازوں کو بغیر عذر کے یوں جمع کر لیتا ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا اتا بابم من الکبائر، وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ کوئی نہیں تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہتا کہ حضرت کبیرہ گناہ، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے حدیث کا لفظ ان روایات کے لیے آتا ہے جس میں یہ احتمال، یہ چانس، یہ پہلو بہرحال موجود رہتا ہے کہ ممکن ہے یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل سے روک دیا ہو، اور اس کے مقابلے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پہ آتا ہے جس کی کنسلیشن، جس کے منسوخ ہونے کا کوئی احتمال باقی ہی نہیں رہتا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اہل السنہ ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جو احادیث کینسل نہیں ہوئی۔ چھان پھٹک کے آخری فیصلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ یہ تھا۔ امام بخاری، امام مالک رحمہم اللہ، وہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تلاش کرو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے زیادہ تھے کہ ان کے معاصرین نے گواہی دی کہ ناسخ اور منسوخ احادیث سب سے زیادہ کوئی اس پہ بحث اور اس کی تلاش کرنے والا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ کہتے تھے احادیث کا تتبع کرو، حدیث کو تلاش کرتے رہو، ایسے نہ ہو کہ کسی ایسی حدیث پر عمل کر جاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دی تھی، اور پھر پتہ چلے کہ ہم تو منسوخ احادیث پہ عمل کرتے رہے۔ تو سنت
ان روایات کا نام ہے جن روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھان پھٹک کے ایک طریقہ متعین کر دیا۔ جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تکبیرات کہیں، بعض کا دعویٰ ہے کہ 9 بھی کہیں، اور ہم سب 4 تکبیرات کہتے ہیں، کیا حنفی، کیا حنبلی، کیا مالکی، کیا شافعی، سب کے سب 4 تکبیرات کہتے ہیں، اس سے زیادہ 5ویں نہیں کہتے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ 4 سے زیادہ تکبیرات کہی ہیں، مگر وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جنازے آخری دور میں پڑھائے ہیں سب میں 4 تکبیرات کہتے تھے۔ اس لیے ائمہ نے متفقہ طور پہ کہا کہ آخری عمل یہ ہے، لہٰذا اسے لے لیا جائے۔ 5 اس لیے کہی ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، 6 اس لیے کہی ہوں گی کہ اس میت کے شرف کا اظہار تھا، عزت کا، کہ تیسری کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، چوتھی کے بعد بھی مانگی، 5ویں کے بعد بھی مانگی، اور 6ٹھی تکبیر کہہ کے فرض کیجئے 6 گئی تھی تو 6ٹھی کہہ کے سلام پھیر دی۔ یہ بات سب سے واضح طور پہ نظر آتی ہے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی، بدر والوں کا وہ اتنا بڑا جانتے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی کا بھی جنازہ پڑھاتے تھے تو 4 تکبیرات کہتے تھے، اور بدر والا کوئی ہوتا تھا میت تو اس پہ بسا اوقات 9 تکبیریں کہتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بدر میں جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں وہ کتنے عظیم مقام کے لوگ تھے۔ یہ کیا کیا انہوں نے؟ امیر المومنین نے یہ کیا کہ 5 تکبیرات جو زیادہ کہیں وہ اس شخص کی عزت اور عظمت کے اظہار کے واسطے، اور عام معمول 4 کا تھا۔ ہم اس لیے اپنے آپ کو اہل سنہ میں شمار کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو چھان پھٹک کے مراحل سے گزر گئیں اور ہمارے نزدیک اس کے مقابلے میں باقی احادیث کینسل ہو گئیں، وہ ہے سنت، تو ہم سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، حدیث پہ نہیں۔ اور اسی کا دوسرا جز آگے چل کے والجماعت کہلایا، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اللہ نے آپ کو اسی دین کے ساتھ مبعوث فرمایا جو نوح علیہ السلام کا دین تھا، تو وہاں پر مراد عقیدہ ہے۔ تو ایک چیز ہے عقیدہ، ایک دوسری چیز ہے سنت، اور تیسری چیز ہے جماعت۔ انشاءاللہ آئندہ جب بات کریں گے تو جو باقی 2 چیزیں ہیں اس کی بھی وضاحت کریں گے کہ والجماعت سے کیوں جماعت مراد ہے۔ جب سنت ایک چیز پوری ہو گئی تو تم جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ان میں اب کیا آپ نے ڈھونڈنا ہے؟ یہ غلط فہمی اور یہ گمراہی کہ ہمیں تو بس حدیث کافی ہے، ہمیں تو بس قرآن کافی ہے، یہ اس کا توڑ ہے کہ صرف کتاب و سنت کافی نہیں ہے۔ اگر کتاب و سنت کافی ہوتی تو اہدنا الصراط المستقیم پہ بات ختم ہو جاتی۔ آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو یہ آخر کہا کیوں؟ اگر اس جماعت کی کوئی خصوصیت ہے ہی نہیں تو 5 وقت ہر نماز اور ہر رکعت میں صراط الذین انعمت علیہم، آخر کوئی مقام تو ان کا ہوگا۔ یہ والجماعت جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اور یہ فقہ اصغر کے مقابلے میں فقہ اکبر یعنی اللہ کی توحید اور رسالت اور باقی وغیرہ وغیرہ جو عقائد ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ آپ سے عرض کریں۔